بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق علیہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے مسئلے پر۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، کسی مقام پر اپنے آپ کو روکنا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزہ کے ساتھ کسی مسجد کے اندر ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو اعتکاف انسان کے لیے واجب ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو کسی نظر کے سبب کی وجہ سے انسان پر واجب ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اس کا وہ کام ہو گیا، تو اب یہ اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ انسان سزا کا مرتکب ہوگا۔ دوسری قسم اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف سنت جو رمضان المبارک کے آخری 10 ایام کا اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ کا درجہ رکھتا ہے کہ محلے والے اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کریں تو یہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ محلے میں سے اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو یہ آدمی جو اعتکاف کرنے والا ہے یہ سب کی طرف سے کافی ہوگا، اور محلے والوں کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان کی طرف سے یہ کفایہ سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف جو ہے وہ ایک روز کا بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر آئے تو بس اتنی نیت کر لے، نویت من سنت الاعتکاف، اتنی نیت کر کے مسجد کے اندر جتنی دیر بھی ٹھہرے گا، جو عبادت کرے گا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں جو اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ اس سلسلے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث ہے جو اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف سنت رمضان المبارک کے آخری 10 ایام کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اس کی راوی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ آپ کی وفات کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ میرے محترم دوستو، تو اعتکاف ازواج مطہرات نے بعد کے اندر کیا، اس کو سنت سمجھ کر وہ بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال کے اندر آپ نے صرف ایک اعتکاف چھوڑا ہے، باقی ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس اعتکاف کو ترک فرمایا، چھوڑ دیا۔ لیکن آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی بھی قضا کر دی کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مختلف آنے والے حدیث کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کتنا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل عام مرتن، آپ ہر سال کو اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں اس کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے اوپر قرآن مقدس کو پیش کیا جاتا تھا۔ جبرائیل امین آ کر آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مکمل قرآن پاک آپ سنتے بھی تھے اور آپ اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، جس کو جبرائیل امین سنتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کر رہے ہیں کہ کانا یورز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فورز علیہ مرتین فی العام الذی قبض۔ فرماتے ہیں کہ ہر سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن پاک پڑھتے تھے جو جبرائیل امین کے سامنے پڑھتے تھے، باقی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تلاوت فرماتے نماز کے اندر، نوافل کے اندر، دن کے دوسرے اوقات کے اندر۔ یہ صرف رمضان المبارک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جبرائیل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے تھے، ہر رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن پاک پڑھتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک کو دہرایا، 2 ہی مرتبہ جبرائیل امین نے پڑھا، 2 ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو یہ وہ سال تھا الذی قبض کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کیا گیا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اعتکاف کی نیت کر لے اور پھر نہ کر سکے تو اس کا دوبارہ اس کی قضا کرنا یہ انسان کے ذمے ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تلافی اس سال کی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو اعتکاف ہے اس کے اندر انسان کے لیے کیا کیا چھوٹ ہے کہ انسان کے لیے کتنی گنجائش ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث نبویہ کا سہارا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے ادنا الی راسہ وہو فی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حاجت ہوتی اپنے بال سنوارنے کی تو آپ مسجد کے اندر بیٹھتے اور اپنا سر مبارک جو ہے یوں باہر نکالتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اپنا سر مبارک نکالتے اور میں اس کے اندر کنگھی کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے اِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، مگر انسانی حاجت کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے تھے۔ انسانی حاجت معتکف کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کے لیے انسانی حاجت ایک تو یہ ہے کھانا پینا، دوسری حاجت یہ ہے کہ انسان کا اپنی حاجت قضائے حاجت کو پورا کرنا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر یہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا جس طرح مساجد کے اندر آج کل ہے، واش روم کا، وضو خانے کا۔ اس وقت لوگ گھروں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے، اس کے علاوہ کبھی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، ہمیشہ ہر وقت جو ہے ان 10 دنوں کے اندر مسجد کے اندر ہی رہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر کے اندر جو ہے داخل ہونا، یہی فرما رہے ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے مگر حاجت انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ مختلف احادیث کے اندر بعض چیزیں آئیں گی کہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے ایک تو مسجد کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور انسان کے لیے مسجد کے اندر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ اور اعتکاف جو ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے
کہ اگر انسان کے ذمے واجب ہو تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کنت نظرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوفی بنذرک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاوفی بنذرک، اگر منت مانی تھی تو اس کو پورا کرو، یعنی آپ کے ذمہ واجب ہے تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے یا شریعت کے احکامات سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، ہر آدمی کے دل میں جو بات آتی تھی اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ کا یہ جو اعتکاف ہے آپ کے ذمہ میں واجب ہے، آپ اس کو دوبارہ جو ہے اس کی قضا کریں، اور اسی طرح اس کے ساتھ روزہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری احادیث کے اندر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے جس کے اندر فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم، کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ۔ صرف اعتکاف نفلی جو ہے وہ روزے کے بغیر ہو سکتا ہے، چند لمحے کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اعتکاف نفلی اس کے لیے تو روزہ ضروری نہیں ہے، مگر اعتکاف جو واجب وجوبی ہو یا اعتکاف سنت جیسے رمضان المبارک کا اعتکاف ہے اس کے لیے روزے کا ہونا وہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کی قضا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20، رواہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صاحب ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے تھے، لیکن ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ فلما کان العام المقبل، جب آنے والا سال آیا، دوسرا سال آیا، تو آپ نے پھر اعتکاف 20، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ احادیث کے اندر جو ہے مختلف الفاظ آتے ہیں، مختلف جو ہے راوی ہیں اس کو روایت کرنے والے۔ اعتکاف کی ابتدا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف ہو کس دن بیٹھا جائے۔ اعتکاف کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ ائمہ حضرات کے ہاں دن کے آخری حصے سے شروع ہوتی ہے، یعنی مغرب کے وقت شروع ہو اور مغرب کے وقت ہی ختم ہو۔ بعض رات نے اس کو صبح کے وقت شروع کیا کہ صبح کے وقت شروع ہو اور دن کے آخری حصے کے اندر ختم ہو، لیکن ائمہ اربعہ کا اور بہت سارے محدثین کا اسی طرف رجحان ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے 20 تاریخ کی شام کو مغرب کی نماز پڑھے اور مسجد کے اندر ہی رہے، اور پھر جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک باہر نہ نکلے۔ تو یہ جو اعتکاف کی ابتدا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر تو یہ معلوم ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، فرماتی ہے کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے اس حجرے کے اندر داخل ہو گئے جو بوریوں کا بنایا ہوا تھا تاکہ آپ الگ رہ سکیں، دوسرے لوگوں سے میل جول کم ہو۔ محدثین کہتے ہیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت آئے اور جو ہے مسجد کے اندر رہے، واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی پھر آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ اس لیے اکثر حضرات کا اسی پر عمل ہے کہ مغرب کے وقت ہی اس کو شروع کیا جائے اور مغرب کے وقت ہی اس کو ادا کیا جائے، مغرب کے وقت ہی اس کو ختم کیا جائے۔
اب اعتکاف کی حالت کے اندر مریض کا عیادت کرنا، جنازے کے اندر شریک کرنا، جمعہ کے لیے جانا، یہ کیسا ہے؟ تو مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وہو معتکف فیمر کما ہوا فلا یعرج یسأل عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے باہر نکلتے تو اس وقت مریض کی عیادت کرتے۔ یعود المریض وہو معتکف، اس حال کے اندر کہ آپ اعتکاف والے بھی ہوتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں تھے بلکہ چلتے چلتے ہی اس سے بات کر لیتے تھے، یعنی کہ رک کر بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں تھے بلکہ چلتے چلتے ہی بات کرتے جاتے اور اس سے پوچھ لیتے تھے، اور اس سے زیادہ آپ نہیں رکتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے اندر شریک ہونا، جمعے کے اندر شریک ہونا، یہ معتکف کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اپنی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے، راستے کے اندر کوئی بیٹھا ہے اس کی عیادت کر لیتا ہے تو پھر تو اس کے لیے جائز ہے۔ معذرات نے لکھا ہے کہ جمعہ کے لیے اور جنازے کے اندر شریک ہو سکتا ہے مگر چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے، جس طرح یہ حدیث مبارکہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی طرح ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قالت السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس المرأة ولا یباشرها ولا یخرج الا لحاجت الانسان الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ فرماتی ہے کہ سنت یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کہ وہ نہ تو مریض کی عیادت کرے اور نہ جنازے کے اندر شریک ہو اور نہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بوس و کنار ہو اور نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی سبب اختیار کرے جو مباشرت تک جا پہنچے، اور اپنے گھر سے نہ نکلے مگر اس چیز کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہو۔ ولا اعتکاف الا بصوم، فرمایا کہ اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد کے اندر۔ اس حدیث کے اندر کئی سارے مسائل ہیں۔ ایک تو جو پچھلی حدیث تھی کہ جس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وہو معتکف، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے تھے مریض کی، اور اس کے اندر فرما رہی ہے کہ سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت نہ کی جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ چلنا بھی وہ آ رہا ہے کہ کما ہوا فلا یعرج فیمر کما ہوا فلا یعرج، کہ آپ چلتے چلتے ہی پوچھتے، آپ رکتے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چلتے چلتے تو پوچھ سکتے ہیں لیکن اسپیشل اس کے لیے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے حدیث کے اندر فرما رہی ہے کہ آدمی نہ ہی جائے تو سب سے بہتر یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے۔ اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ روزہ جو ہے، جو پیچھے میں بات بتا چکا ہوں کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اس حدیث سے سامنے آ رہا ہے کہ ولا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ ہی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کس جگہ پر ہوتا ہے؟ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجد بھی وہ کہ جس کے اندر جماعت ہوتی ہو، جس کے اندر جماعت ہوتی ہو، ایسی مسجد کے اندر فی مسجد جامع مسجد اسی کو ہی کہا جاتا ہے جس کے اندر باجماعت 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ تو ایسی مسجد کے اندر انسان اعتکاف کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا انہو کان اذا اعتکف طری لہ فراشہ او یوضع لہ سریرہ ورواہ استوانت توبہ
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے لیے بستر بچھایا جاتا تھا، آپ کے لیے یا کبھی کبھار چارپائی بھی بچھا لی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی بچھاتے تھے وہ استوانہ ستون کے پیچھے ہوتی تھی، ورا استوانۃ التوبہ۔ یہ ستون جو ہے یہ توبہ کے استوانہ جو ہے استوانۃ التوبہ، یہ ستون مشہور ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، ان سے کوئی خطا ہوئی تو اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ان کا نام ابو لبابہ انصاری تھا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ جب تک میری برات اللہ نہیں فرما دیتا اس وقت تک میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا۔ آخرکار جبرائیل امین آئے اور آ کر بتلایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے استوانۃ التوبہ اس کا نام رکھا گیا کہ یہ توبہ کا ستون ہے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگایا جاتا تھا یا آپ کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی۔ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اگر چارپائی کی ضرورت ہو تو چارپائی بھی وہ رکھ سکتا ہے، لیکن مساجد کا خیال کرتے ہوئے مسجد کے کسی ایک طرف ہو جہاں نمازیوں کو آنے جانے کے اندر تکلیف نہ ہو، جہاں نمازیوں کو اعتراض بھی نہ ہو، اور مسجد کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام رہے۔ بہتر یہ ہے کہ صرف بستر ہی لے جائے، چارپائی کو رہنے ہی دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والے کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے اجر تیار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ تمام نیکی کرنے والوں کی مانند جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے، اب اعتکاف کی وجہ سے چند چیزیں ہیں جو نیکی کے کام ہیں اس کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکتا، تو اللہ جل شانہ اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب عطا کریں گے، اگرچہ یہ کی بھی نہیں ہے، ان کے اندر شامل بھی نہیں ہوا۔ جیسے جنازہ کسی کا دوست کا پڑھنا تھا، عزیز و اقارب کا پڑھنا تھا، جنازے کے اندر کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 قرات کا ثواب جنازہ پڑھنے والے کے لیے، دفنانے والے کے لیے 2 قرات کا ثواب۔ 1 قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہے۔ تو اب یہ انسان بیٹھا ہے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوا تو اس کے لیے 2 قرات کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح جمعہ کے لیے نہیں جا سکتا تو یہ جمعے کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ جو نیکی باہر جو ہے کسی مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری نیکیاں اس اعتکاف کرنے والے کو ملیں گی۔ یہ اعتکاف کرنے والی احادیث جو ہے، بہت ساری احادیث اور بھی ہیں جن کے اندر اعتکاف کی بڑی فضیلت دی گئی ہے، جس کے اندر فرمایا گیا ہے اعتکاف کرنے والا 1 دن کا جو اعتکاف کرے اس سے اللہ جہنم کو کتنا دور فرما دیتے ہیں، جتنا فرمایا کہ 3 خندق اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ خندق کے بارے میں پوچھا گیا 1 خندق کا کتنا فاصلہ ہے، تو فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے یہ 1 خندق کا فاصلہ ہے۔ تو 3 خندق 1 دن کے روزے والے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ باقی آپ خود حساب لگا لیں کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ کتنا اس سے دور کریں گے اور اس کے اوپر کتنی رحمت ارشاد فرمائیں گے، اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جو ہے بقیہ حصہ جو ہے اعتکاف کے بارے میں جو بقیہ مسائل ہوں گے اس کو دوسرے حصے کے اندر جو ہے بیان کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔